اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جو ہے وہ آیت نمبر 15 تک پڑھ لیا تھا منڈے میں، تو اب جو ہے وہ منگل میں ہم آج پڑھیں گے کہ ہمارا جو ہے وہ کیا ہے۔ ہم نے پیچھے جو ہے وہ یعنی سارا جو ہے وہ منافقوں کے عادات کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ ان کی منافقانہ روش ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہیں صرف ڈھیل دیے جا رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں منافق کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ تو صرف انہیں ڈھیل دیے جا رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ دنیا میں کامیاب اور کامران ہیں، اور کامیابی جو ہے وہ ہمارے قدم چھو رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انہوں منافقت کا رویہ اختیار کیا ہے، اب انہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ جو منافقت کا رویہ یہ ان کے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ اب ہم اگلی آیت نمبر 16 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اولئک یہی ہے وہ لوگ، الذین جنہوں نے اشتروا خرید لی ہے، الضلالۃ گمراہی، بالہدی ہدایت کے بدلے میں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے، فما ربحت تجارتہم، لیکن ان کی یہ جو تجارت ہے وہ کیا ہے، ہرگز نفع بخش نہیں ہے، وما کانوا مہتدین، اور یہ ہرگز صحیح راستے پر بھی نہیں ہیں۔ اب یہ جو ہے یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جب یہ اللہ کے بندے نے روشنی، مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے ایک بندے نے جو ہے اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تو ہے وہ انہوں نے کیا کیا ہے، میں نے تو ان کو ہدایت دکھائی تھی، لیکن انہوں نے کیا ہے گمراہی خرید لی ہے، اور یہ جو انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا ہے کہ حق کو چھوڑ کر گمراہی باطل خرید لینا، حق کو چھوڑ کر جو ہے وہ اپنا نقصان کر لینا، یہ جو ہے ان کو لگ رہا ہے فی الحال کہ یہ بڑے انہوں نے فائدے کا کام کیا ہے، ان کے مفاد میں جا رہے ہیں، حالانکہ یہ بالکل فائدہ کی چیز نہیں ہے، اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ اب اس کی مثال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ حامیم سجدہ میں کہ ہم نے سمودیوں کو بھی راہ دکھائی تھی، مگر انہوں نے بھی اس راہ نمائی پر اندھے پن کو پسند کیا، کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے آنکھوں کی یعنی حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ یعنی یہی سیدھا راستہ ہے، لیکن وہ اس پر چلے نہیں، اور انہوں نے اپنی آنکھیں جو ہے وہ بند کر لی۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ تم یہ پہلے لوگ ہو جو اس طرح سے کر رہے ہو کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی، بلکہ تم سے پہلے عاد اور سمود بھی اس قسم کا رویہ اختیار کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی منافقے جو ہیں، اگر تم نے بھی جو ہے وہ ہدایت سے ہٹ کر گمراہی پر آ گئے ہو، اور گمراہی کے بدلے میں اپنی ہدایت کو بیچ دی ہے، اور پھر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم نے بڑا ہی منافع کا کام کیا اور دھوکہ دے دیا ہے، تو یہ ہرگز صحیح راستہ نہیں ہے، یہ تمہیں نقصان کے باعث میں لے جائے گا، یہ تمہیں نقصان میں لے جائے گا۔ ہم جب پڑھتے ہیں سورۃ، ہمارے استاد محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کہا کرتے تھے کہ جب ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ نماز میں تو دعا مانگا کریں اپنے لیے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا ہے۔ اس میں قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کی آیت ہے، تو اس میں یہ نہ کہا کریں ہمیں سیدھا راستہ تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ہے کہ یہ ہدایت کا راستہ، یہ گمراہی کا راستہ ہے، تو اپنے لیے یہ دعا مانگا کریں کہ یا اللہ ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں اس راہ ہدایت پر چلا بھی دے، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ اب اللہ ان کی مثال، مثلهم، اب یہ جو ہے وہ مثلهم ان کی مثال، کمثل اس مثال کے مانند ہے، الذی جس نے استوقد نارا جس نے آگ روشن کی، پس لما پھر جب اضاءت روشن کر دیا، ماحولہ اس کے ارد گرد کا ماحول، ذہب اللہ بنورہم تو اللہ نے اس کا نور اس سے چھین لیا، وترکہم فی ظلمات اور اس کو جو ہے وہ کیا کر دیا، تاریکی میں چھوڑ دیا، لا یبصرون اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ مثلہم کمثل الذی ان لوگوں کی مثال اس طرح سے ہے جس نے آگ روشن کی، یعنی اب اللہ تعالیٰ منافقوں کی مثال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے، تو ان کی مثال یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی نے جو ہے وہ آگ جلائی، آگ روشن کی، پھر اس نے جب یعنی آگ روشن ہو گئی اور ارد گرد کا ماحول بھی پورا کا پورا روشن ہو گیا، ہر چیز جو ہے وہ صاف اور واضح نظر آنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ آنکھوں کی بینائی چھین لی۔
اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ اب اندھیرا ہی اندھیرا ہے. ان کے لیے تو اندھیرا چھا گیا کہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا ہے. اب وہ کہتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب اب اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جو ہے وہ دعوت حق یعنی ہدایت دے کر بھیجا اور حق و باطل سے، صحیح کو غلط سے اور راہ راست کو گمراہیوں سے چھانٹ کر بالکل واضح کر دیا. اب جو لوگ جو تھے وہ اہل عقل والے تھے، اہل بینا تھے. اب انہوں نے کیا کہ انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ راستہ جو ہے وہ حق کا راستہ ہے. تو انہوں نے اپنے اس کے راستے میں صحیح مشکلات بھی پیش کی، تکلیفیں بھی پیش کی اور خطرات کا بھی مقابلہ کیا. کیونکہ ان پر جو ہے وہ ساری حقیقت روشن ہو گئی تھی. مگر یہ جو منافق ہیں، جو اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، ان کو اس روشنی میں کچھ بھی نظر نہ آیا. انہوں نے دیکھ تو لیا لیکن انہوں نے کہا کہ اس میں چلنا جو ہے وہ کیا ہے، ہمارے لیے نقصان دہ ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کی اس روش کی وجہ سے، ان کی اس نفاق اور اس کی منافقانہ روش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے آنکھوں کی بینائی چھین لی. کہ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بھٹکو، کیونکہ تم نے جو ہے تمہارے اندر یہ خواہش یا طاقت ہی نہیں ہے کہ تم حق کی جو ہے وہ حق پا سکو. اب یہاں سے جو ہے کہ اللہ نے نور بصارہ سلب کر لیا ان کا. تو یہ غلط فہمی نہ رہے کہ وہ جو ہے ان کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ پر ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ لیکن ان پر نہیں آتی ہے. اللہ نے نور بصارہ صرف اس لیے طلب کی، اس کا سلب کر لیا، چھین لیا ان سے کہ وہ حق کے طالب ہی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے تو اپنا خصوصی بندہ بھیجا، قرآن پاک بھیجی، ان کو ہر چیز نمایاں کر کے بھیجی. اگر وہ ہوتے جیسے پہلے مسلمانوں نے، ایمان والوں نے اس کو جو ہے وہ ہدایت لے لی، لیکن انہوں نے تو ہدایت کو خود ٹھوکر مار دی. تو ان کی اسی حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے وہ نور حقیقت جو تھا وہ کیا کر لیا، ان سے چھین لیا. اور انہوں نے خود ہی کیونکہ اپنے لیے گمراہی کو پسند کیا تھا، اب وہ جو ہے وہ حق کا راستہ جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے. ظاہر ہے جب انہوں نے خود ہی جو ہے وہ ظلمت اور باطل میں ہی بھٹکنا چاہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی کی توفیق عطا فرما دی اور ان کو جو ہے وہ تاریکیوں میں چھوڑ دیا. اب وہ کیا ہیں، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سم بکم امیون فاہم لا یرجعون، کہ وہ اندھے ہیں یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں. فاہم لا یرجعون، اب وہ یہ نہیں پلٹیں گے. کہ اب ان کو جو ہے نہ سم یعنی بہرے ہیں کہ اب تم چاہے ان کو جتنا بھی بلاتے رہو، ان کے جو ہے وہ ان کے لیے کوئی فائدے کی بات نہیں ہے. اب یہ کیا ہیں، گونگے ہیں، نہ یہ بول سکتے ہیں. امیون اندھے ہیں، نہ یہ ان کے پاس آنکھوں کی بینائی ہے، نہ یہ حق کی آواز پہچان سکتے ہیں اور نہ یہ حق کو دیکھ سکتے ہیں. اب یہ کبھی واپس جو ہے وہ نہیں لوٹیں گے. او کصیب من السماء، یا یوں سمجھو کہ اب اگلی آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں منافقوں کی دوسری مثال اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی اذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. او کصیب من السماء، یا پھر ان کی مثال ایسی یوں سمجھو کہ کصیب من السماء، کہ ان کو جو ہے کہ زمین سے جو ہے وہ کیا کرے، آسمان سے جو ہے زور کی بارش ہو رہی ہو. فیہ اس میں ظلمات ورعد وبرق، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے کیا ہو اس میں، یعنی بارش کے ساتھ ساتھ کیا ہو، اندھیرا ہو، اندھیری گھٹا ہو، ورعد اور چمک بھی ہو، کڑک بھی ہو، وبرق اور بجلی کی چمک بھی ہو. یعنی گھپ اندھیرا ہو، بارش زور سے برس رہی ہو، یا اور پھر کیا ہو ساتھ میں بجلی بھی چمکے، اندھیری گھٹا بھی ہو، کڑک بھی ہو اور بجلی بھی چمکے. اب یہ کیا کریں، یجعلون اصابعهم فی اذانہم، اب ان کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں یجعلون اصابعهم فی اذانہم، اب وہ ان کے اب یعنی یہ ساری چیزیں سن کر جو ہے وہ کیا کریں، خوف سے اصابعهم فی اذانہم، انگلیاں ٹھونس لیں اپنے کانوں میں، من الصواعق، اب وہ یعنی اس خوف سے، بجلی کے کڑاکے کے خوف سے، حذر الموت، اور وہ موت سے جو ہے وہ ڈر گئے ہوں. موت سے ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ کیا کریں، اپنی انگلیاں جو ہے وہ کانوں میں ڈال لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے
واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ جو ہے وہ کافروں کو جو ہے وہ کیا کر لیتا ہے، ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی مثال کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو ہے یہ جو لوگ ہیں، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ کیا کیا ہے، نفاق کیے ہیں، بہرے ہیں، گونگے، اندھے ہیں، اب یہ نہیں پلٹیں گے، ان کی مثال آپ یہ سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کبھی رات کے وقت آسمان سے جو ہے وہ زور کی بارش ہو رہی ہو اور ساتھ میں بالکل گھپ اندھیرا ہو، کڑک بھی آ رہی ہو، بجلی بھی چمک رہی ہو، اور یہ جب بجلی چمکے تو یہ کیا کریں کہ انہیں ایسے لگے کہ یہ ابھی جو ہے وہ مر جائیں گے، تو اس خوف سے جو ہے وہ کیا کریں کہ اپنے کانوں میں جو ہے وہ انگلیاں ٹھونس لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا کریں، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یعنی انگلیاں ٹھوس لینے کی وجہ سے اب وہ کیا کریں گے، وہ تھوڑی سی دیر کے لیے اس غلط فہمی میں تو پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہ ہلاکت سے بچ جائیں گے، اب وہ مرنے سے بچ جائیں گے، مگر فی الواقع حالانکہ حقیقت میں جو ہے وہ اس طرح سے وہ بچ نہیں سکتے ہیں، چاہے ان کے لیے جو ہے وہ جتنی مرضی جو ہے وہ اپنے آپ کو آواز سے بچا لیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام طاقت کے ساتھ ان کو جو ہے وہ کیا کیا ہے، گھیر لیا ہے۔ ہم اس پہ عام طور پہ جو ہے وہ پنجابی میں ایک محاورہ یوز یہاں پہ کرتے ہیں کہ جو وہ ہوتا ہے کبوتر ہوتا ہے، وہ بلی کے خوف سے جو ہے وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ ہم نے اکثر یہ سنا ہے، بھلا کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ بلی اس کے آنکھیں بند کرنے سے خطرہ ٹل جائے؟ ٹھیک ہے، یہ ہم ایک مثال یا محاورہ جو عام طور پہ ہم یوز کرتے ہیں کہ بھلا آنکھیں بند کرنے سے کبھی خطرہ بھی ٹلا ہے؟ تو منافقوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ بھلا جی جو انہوں نے گمراہی خریدی ہے وہ کہ اللہ کے عذاب کو جو ہے وہ ان سے یا موت کو جو ہے وہ دور پھینک لیں گے، چاہے جتنا بھی مرضی کانوں میں اللہ تعالیٰ نے تو پورے ان کو جو ہے وہ منافقوں کو گھیرا ہوا ہے، کافروں کو پوری اپنی طاقت سے گھیرا، اور ان کی طاقت اور اللہ کی طاقت کا تو بے شک کوئی مقابلہ نہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، یکاد البرق یخطف ابصارہم، اب یہ اور قریب ہے کہ بجلی کی جو چمک ہے، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، یعنی ان کی جو آنکھیں ہیں، یعنی ان کی جو بصارت ہے وہ اچک کے لے جائے۔ کلما پھر جب ازالہم الشوفی، پھر جب کبھی روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، مشوفی ہے تو اس میں وہ کچھ دور چل لیتے ہیں، اور اذا جب ازلم علیہم، اور پھر جب ان پر جو ہے وہ اندھیرا چھا جاتا ہے، قاموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور اللہ چاہتا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور ابصار بالکل ہی سلب کر لیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر کیا ہے، قادر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا پہلی مثال ان منافقوں کی تھی جو دل میں قطعی منکر تھے اور کسی غرض اور مسئلے سے مسلمان بن گئے تھے۔ دوسری مثال ان کی ہے جو شک میں پڑے رہتے ہیں، تذبذب کا شکار ہے، ان کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہے۔ کچھ ان میں سے جو ہے وہ حق کے قائل بھی تھے، مگر ایسی حق پرستی کے یعنی ایسے حق پرست نہیں تھے جیسے مومن تھے کہ وہ اس کی خاطر تکلیفیں بھی برداشت کریں، مصیبتوں کو بھی برداشت کریں اور خطرات کا بھی مقابلہ کریں۔ اب یہاں پہ اس مثال میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بارش سے مراد جو ہے وہ کیا ہے، اسلام ہے، جو اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے جو ہے وہ رحمت بن کر آیا ہے۔ اندھیری گھٹا، کڑک اور چمک جو ہے یہ مشکلات اور مصائب اس کے ساتھ بارش کے ساتھ چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سخت یعنی قسم کی ایک پریکٹس ہے جو تحریک اسلامی یعنی جو مسلمانوں کے مقابلے میں یعنی کافروں کو جو ہے وہ کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کو پیش آ رہی تھی۔ یعنی جب بارش ہوگی، یعنی جب رحمت برسے گی تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ آپ کو جو ہے وہ مقابلہ بھی ہوگا، جاہلیت کے لوگ آپ کے سامنے بھی آئیں گے، آپ کو بھٹکائیں گے بھی صحیح، یہ ساری مزاحمتیں آپ کو پیش تو آئیں گی۔ اب وہ کہتے ہیں اب آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ مشکلات اور مصائب جو ہیں وہ زیادہ آ گئے ہیں تو جلدی سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اپنے خطرات کا مقابلہ نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ کسی طرح سے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، اور قریب یہ ہے کہ ان کی بجلی جو ہے یعنی اب ان کی جو آنکھیں ہیں وہ بصارت ان کی اچک کر لے جائیں، یعنی قریب یہ ہے کہ یہ جو تکلیفیں اور یہ مصیبتیں ہیں ان کی وجہ سے یہ بالکل ہی ایمان سے پھر جائیں۔
وہ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما اضاء لهم مشوا فیہ ہے کہ جب کبھی روشنی ہوتی ہے، یعنی جب یہ خطرات مصیبتیں مشکلات کم پڑتی ہیں اہل ایمان پر، تو یہ پھر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اسلام کے ساتھ آنے لگ جاتے ہیں، تو یہ ساتھ پل چل پڑتے ہیں۔ اور جیسے ہی جو ہے وہ دوبارہ وَإِذَا أَسْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب مشکلات کی جو ہے وہ بادل چھانے لگتے ہیں، تو یا ایسے احکامات ان پر آنے لگ جاتے ہیں جو ان کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو ان کے خواہشات نفس کے خلاف ہوں، یا ان کے جو ہے وہ جاہلیت کے خلاف ہوں، تو وہ یہ وہیں پر جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے چلنے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی بصارت اور ان کی سماعت دونوں ہی چیزیں سے کیا کر لیتا، سلب کر لیتا، کھینچ لیتا۔ اب اللہ اور ان کو جو ہے وہ کیا کر سکتا، حق کے لیے اندھا بہرا بنا سکتا تھا، مگر اللہ کا جو ہے وہ یہ اصول ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس حد تک کوئی انسان دیکھنا سننا اور چاہتا ہے، اسے اتنا ہی دیکھنے اور سننے کی جو ہے وہ توفیق دیتا ہے، اسی قدر جس قدر یہ لوگ تیار ہوں، اسی قدر ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں چاہتا تو میں سارا کچھ ہی سلب کر سکتا تھا، لیکن کیونکہ تمہارے اندر جو ہے ان کے اندر پاور ہی اتنی تھی کہ ان کے اندر طاقت ہی اتنی ہے، ان کے اندر خواہش ہی اتنی ہے کہ یہ جو ہے وہ حق کو اتنا ہی دیکھ سکیں، تو میں نے ان کو صرف اتنا ہی رہنے دیا جتنا انہوں نے چاہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم